بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کریں گے کہ ایک کی جو آیا نمبر 20 فائدہ باجی آپ کیجئے، ارم جو ہے 21 کریں گی، مگر وہی لیٹ می سی مگر بگر آیا آئی نو آئی ہیو ٹو سی، اور پھر 22 اور 21 اوکے۔ سو اینی ویز شروع کریں۔ فائدہ باجی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 21 کے بیچ میں کہیں رکواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ اسکرین پہ یہ دیکھ کے کوشش کرو اپنے پاس آپ کے اپنا قرآن میننگ جتنا بھی جو بیچ میں نہیں آئے گا، میں ادھر بیٹھی ہوں، آئی ول میں بتاتی جاؤں گی ساتھ میں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے پاس آپ نے کسی طرح کا کوئی قرآن میننگ والا نہیں رکھنا ہے، ٹھیک؟ اوکے جی فریدہ باجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں انگلش میں کیونکہ قرآن ان کے جو ہے فرحت ہاشمی کا اس میں سے کیا ہے، تو میں انگلش آپ میں نے بتا انگلش والے دوں سے گی۔ کیا ویسے؟ اوکے، جس ہاں جس میں لینگویج میں بھی کرنا ہے نو پرابلم۔ ہاں انگلش سے کیا ہے میں نے، اچھا چلیں ٹھیک اور ہے، ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرنا ہے نا، ایگزیکٹ جو ہے۔ جی جی ورڈ ٹو ورڈ کریں، کوشش ٹھیک ہے، کریں کہ ہاں بالکل ایگزیکٹ تو جو ایک ایک ورڈ۔ انہم انڈیڈ دے، ہوں ان اف یظہروا ہوں دے اوور کم علیکم۔ نہیں، اس میں یظہرو اوور کم نہیں ہونا چاہیے، یظہرو کا ہوگا کہ اگر ان کو مطلب پتہ چلے سو دے کم ٹو نو، ظاہر ہو جائے ان کے پاس، ان کے اچھا، بعد کیونکہ اس میں میرا خیال ہے ایز فار ایز آئی ریمبر انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے، تو آئی جسٹ میمورائز اوکے واز ریٹن، اچھا کیونکہ ان کی ٹرانسلیشن میں جو انگلش کی ہے جی کبھی کبھی کچھ ڈفرینٹ سا ہوتا ہے، لائک unusual which I don't follow, but then because it's اوکے written so I چلو memorize ٹھیک ہے it. ٹھیک ہے اوکے دیٹس فائن۔ ہاں کافی ورڈز ایسے ہوں گے۔ علیکم upon you all، ہوں یرجموکم they will stone you، or یعیدکم or they will return you all، فی in ملتہم their creed، ہوں ولن and not or never، تفلحو you all will succeed، then never، اذن even ایور دین اینڈ and then ابدن از ایور۔ ever۔ ٹھیک کنٹینیو کر لیں تھوڑا سا کیونکہ اگلی آیت کافی لمبی ہے، لیکن وَكَذَلِكَ and thus we inform علیہم upon them لِيَعْلَمُوا so that they know أَنَّ indeed وعد اچھا اللہ۔ انا جو ہے نا، انا از اس میں انا ول بی انڈیڈ، انا از دیٹ، اچھا ٹھیک ہے، انا ول بی دیٹ، آپ چیک کرنا اس کو، اس میں آئی ایم پریٹی شیور کیونکہ انا از ہاں ہو انڈیڈ، سکتا ہے، ہو انا سکتا از ہے دیٹ۔ اس میں۔ اچھا میں بعد میں چیک کروں۔ اوکے أَنَّ that the promise of Allah وعد اللہ، promise of Allah، حقٌ is true، وَأَنَّ and that السَّاعَةَ the hour، لا not ريب any doubt، فيها in it۔ اوکے جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بارک اللہ فی۔ وہی۔ جی ارم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ کہاں سے؟ یہ اذ از، ہاں یتنازعون، از، ہاں از، اس کا کیا ہے؟ جب ہاں جب، یتنازعون، تنازع یا وہ جھگڑتے تھے، جھگڑتے ہوں ہیں، بینہم نہیں، ان آپس میں، ان کے درمیان، ہاں امرہم ان کے کام یا ان کے معاملات، سو اب اس کا تھوڑا سا ہم کیا کریں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، سو امرہم ان کے معاملہ، اپنے معاملات میں یا ان معاملات میں، ٹھیک ہے جی تو وہ ٹھیک۔ جب اپنے معاملات میں آپس میں جھگڑتے تھے، نہیں اچھا نہیں، دے از جب یتنازعون جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا یا وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم اپنے درمیان، امرہم ان کے بارے میں، میننگ کہ جو لوگ تھے وہ جھگڑ رہے تھے اصحاب کہف کے بارے میں،
ٹھیک ہے اچھا مطلب یہ جو ہاں کسی اور کو ریفر کر رہے ہیں جی جو جی جی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہاں ہے. فقالو وقالو فمن پس قالو کہا ہم، وقالو ابن پتہ نہیں کیا ہے ابنو ابنو کیا جو ہے بنا بنانا تعمیر کرنا اچھا اچھا بنو ابنو بناؤ علیہم علیہم اس پر ان پر بنیانہ ایک عمارت ایک ان ہے بلڈنگ. نا ہوم از ٹھیک ہے پلورل سو ان پر ان پر ایک عمارت بنیانا ہاں عمارت بلڈنگ. ہاں ربوہم ان کا رب عالم جانتا ہے بہم جو ان کے درمیان ہے. بھی مینس ان کے بارے میں، یہاں پر اب تھوڑا سا اس کا وہ کر دیں گے اباؤٹ اوکے دیم اچھا ان اباؤٹ دیم کے ان کے بارے میں بارے میں. ٹھیک ہے. قال الذین قال پھر وہ کہا الذین ان لوگوں کو اچھا دیکھو جب آپ نے دیکھا نا، ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہوا ورژن آئے گا فیل کا تو یو کین لک فار این آؤٹ سائڈ ڈوئر. سو آؤٹ سائڈ ڈوئر یہاں پر الذین ہے، تو کس نے کہا؟ ان لوگوں نے کہا. اچھا ٹھیک ہے. یس ہاں ٹرانسلیشن میں وہ ڈفرینٹ ہو گیا. ہاں ان لوگوں نے کہا غلبو جو کہ غالب تھے. ہوں اب یہ ان کی بات ہے. ان لوگوں نے کہا جو کہ غالب تھے اعلی مطلب پر امرہم ان کے کام. ان کے معاملے میں، یہ جو پیچھے سے آ رہا ہے نا سارا، جی ان کے جی کام میں یا ان کے معاملے میں. لنتخذن ہوں، کہ ہم بنائیں گے. لا مطلب ایمفیسس ہے ضرور بنائیں ہاں گے، ہم ضرور بنائیں گے. ضرور مطلب ہم ضرور لیں گے ان کے اوپر یا بنائیں گے، اس طرح کر لیں آپ. ٹھیک ہے علیہم ان پر مسجد ہاں مسجد ایک مسجد. مسجد. اوکے جزاک اللہ خیر، ویری گڈ ماشاء جزاک اللہ. اللہ. جی رابعہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقولون ہوں پھر وہ کہیں گے ہوں ثلاثاتن تین. ہاں کہ پھر وہ کہیں مطلب گے بیسیکلی تین تھے وہ. اچھا تین تھے. رابعہم ان میں سے چوتھا. نہیں ان میں کلبہم سے نہیں اچھا یعنی کہہ لیں کہ چوتھا. خیر آپ کہہ لو ان میں سے، کیونکہ بالکل ہم نے ہوم ہے ورڈ نا ورڈ کرنا کیونکہ ٹھیک ہوم ہے نا. ہے. ہاں یا ہوم بھی ہے نا ساتھ ان میں ہاں سے، اس سے کہہ یا رہی ہوں. ہوم اور چوتھا ان کا، اور چوتھا اچھا ان کا، تو چوتھا ان میں سے ان کا، اچھا چوتھا ان کا. ہوں کلبہم ان کا ہوں کتا. جی وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے خمسۃ ہوں پانچ. سادسہم چھٹا ان کا. کلبہم میں سے کتا. چھٹا. ہاں یا کتا ان کا. ہوں ہاں رجمم بالغیبی. رجمم اس کا مطلب مجھے نہیں پتا. رجمم رجمن بینے کے خیال بالغیب کا تو مجھے پتا گیس ہے کہ وداؤٹ، بغیر دیکھے، بغیر مت لائک یا وداؤٹ پریزنس. جی بیسیکلی میننگ قیاس آرائی کرنا، یا وہ لوگ گیس کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، اچھا اچھا گیس کرنا یا قیاس آرائی ہاں کرنا، سوچنا ٹھیک ہے. اس کے بارے میں. وَيَقُولُ ہاں پھر وہ بغیر دیکھے اس کو لائک ان کے بارے میں کہیں گے. مطلب غیب کے بارے وَيَقُولُ میں، ہاں غیب کے بارے میں قیاس آرائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے سبعۃ ہوں سات تھے. ہوں وَثَامِنُهُمْ ہوں كَلْبُهُمْ اور آٹھواں تھا ان کا کتا. جی ٹھیک قل ربی قل کل. کہہ ہاں دیجئے جی ربی میرا رب ہوں اعلم جانتا ہے ہوں بعدتہم ہوں ان کی گنتی. یا ما نہیں. ہوں یعلمہم تم جانتے. نہیں تم نہیں سوری ہے نا. ان کو جانتے کیونکہ وہ ان کا کتا تھا. اچھا ٹھیک ہے ان کو جانتے. الا قلیلاً لیکن اللہ لیکن مگر
جیسے انگلش اوکے میں کہتے ہیں نا ایکسپٹ، ایکسپٹ، ہاں یا ایکسپٹ تو مگر ہاں بہت کم، قلیلاً قلیل تھوڑے، بہت کم. ٹھیک ہے. فلا تو تو نہیں، ہوں تمہاری، اس کا مطلب نہیں مجھے پتا. مطلب جھگڑو یا آرگیو کرو. اوکے فلا تمہاری تو تم مت جھگڑو، ہاں فیہم اس بارے میں، الا ہوں، سوائے اور مگر میرا ان ہوں، میرا ان ہوں. میرا ان یہ اسی سے آپ لے کے جاؤ نا جس میں ابھی وہ یہ تمہار آیا نا، تمہار کا کیا میننگ تھا؟ جھگڑنا، تم جھگڑنا. جھگڑو. تو یہ اسی کے ورڈ سے میرا ہے، اوکے یعنی کہ تم نہ جھگڑنا، یعنی یہ بحث اچھا، کرنا. ظاہراً ظاہری طور پہ، یا ولا جو آبویس ہے. ہاں جی بتائیں. ولا اور نہ تستفتی ہوں. تم سوال کرنا. ہاں تک ہاں وہی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو نا میں کس طرح یاد کرتی ہوں، آپ اردو کا ورڈ ہے تفتیش کرنا. ہاں تفتیش، تو اچھا وہی اچھا. بات ہے کہ تم ان کے بارے میں زیادہ اوکے انکوائر نہ کرو، یہ پوچھو نہ زیادہ اوکے سوال. ہاں. کہ فیہم ان کے بارے میں، ہوں. منہم ان میں سے، آدن کسی ایک کے بارے میں بھی. کسی ایک کے بارے میں. ماشاء اللہ، ویری گڈ گڈ. آپ کو پورا ہی میں نے کروا لیا، پوری لمبی آیت تھی، بٹ اینی ویز گڈ. ماشاء اللہ. اچھا جی. انیلا آپ کریں گی؟ مطلب کریں گی نہیں، آپ کو چوائس نہیں دے رہی میں، آپ کو کرنا ہی ہے. جی میں بزی تھی، میں نے صرف 20 آیت تک لکھا تھا، وہ بھی یاد نہیں کیا تھا، مجھے تھا کہ پیپر پر لکھوں گی. تو وہ اچھا، پھر ہسبینڈ ہاسپٹلائز ہو گئے اور وہ پھر تھوڑا خیریت. ایمرجنسی. جی وہ تھوڑے بیمار ہو گئے، ایمرجنسی میں چلے گئے، تو بس وہ پھر اسی میں لگے رہے ہیں، ابھی کل ڈسچارج ہو کے آئے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے. چلے انشاءاللہ اللہ آمین تعالیٰ ثم ہم سب دعا آمین. کرتے ہیں ان کے لیے. اور آپ اور سبین جو ہیں نیکسٹ ٹائم بتائیں گے. مجھے سبین نے بھی نہیں بتایا ہے، تو نیکسٹ ٹائم آپ دونوں جو ہیں ایکسٹرا بتائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اوکے. اللہ تعالیٰ ان کو اوکے. صحت دے، سلامتی دے. آمین آمین. جی صدف. Give me a couple of minutes. میں بس ابھی آئی تھی اسکول سے، اچھا آج لیٹ تھی، تو میں ٹھیک ہے. بس اپنا سپارہ کھولوں. اوکے 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 شور. ویسے آپ اس میں سے اسکرین سے دیکھ کے بھی بتا سکتے ہو میننگ، تو ویسے بھی آپ نے دیکھنا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہی بتانا ہے. مجھے ابھی خیال آیا ایک دم سے. یو کین اوپن یور سپارہ لیٹر آن. I guess. But I know them mostly in English. دیٹس اوکے. نہیں تو وہ انہوں نے فریدہ باجی نے بھی انگلش میں ہی کیا تھا، تم نے ابھی جوائن کیا نا، شی ڈیڈ اٹ ان انگلش Yeah. ٹو. آپ ابھی انگلش میں کر لو، دیٹس اوکے. Okay. میرا اتنا اچھا نہیں ہوگا، but نہیں انشاءاللہ لیٹس ٹرائی. ولا and not تقولن. اگر آپ تھوڑے سے ورڈز وہ بس کوشش کرو گے نا جو فیملیئر قول, ورڈز کے like ساتھ. to say, یس. سو ڈو ناٹ سے، یو do آل ڈو not ناٹ سے. say شيء لی تو اس کا ہے but آف of آف شیئن. کہتے ہیں نا کہ شیء سے تو پتہ ہے جیسے کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے. فار ایف اینی تھنگ، سو ڈونٹ of سے anything. آف اینی تھنگ. Don't say, okay, and not do, okay, so that's the negative. Don't say of anything. Oops. Hold on, sorry. انی. Uh, sorry. Inni, indeed. So indeed is one word, but it is a combination of two words. So inni, indeed. Indeed. You.
indeed I, ٹھیک ہے نا. یہ جو یا Oh, ہوتا ہے نا یہ آئے کے لیے ہوگا, یہ جو یا نظر آ رہا ہے. اگر یہ صرف indeed ہوتا تو یہ اننا ہوتا, اننا. oh, But okay. it's inni, so Okay. it's indeed I, fa'ilun. Indeed, I. Fa'ilun. Fa'il. فائل کون Indeed, ہوتا ہے؟ I. گرامر کا فائل یاد Doer. کریں آپ. doer, ٹھیک ہے. So I Doer. will do. Indeed I will do. Indeed, I will do. Zalika. That. Hmm. Ghada. Ghada. Like, like, تھوڑا سا تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ. So do not say about anything that I will do that when. What are we told? کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے ہمیشہ؟ غدا is tomorrow. ٹھیک ہے. oh, سو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کیا ہمیں کیا کہنا چاہیے ہمیشہ, کچھ بھی جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. اب اگلی آیت بھی آپ ہی کرو گی انشاءاللہ. چلیں جی. اللہ. So don't کسی چیز کے لیے یہ مت کہیں. Do not say for anything that I will do that tomorrow. tomorrow, illa, إلا except except, inshallah, except with the will of Allah, yeah, so except on that and that yasha, if wills Allah, Allah wills. it If wills, Allah yeah, wills. the will of Allah. Yeah. Was good. What's good? So zikr کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ And Yes. remember, Remember Rabbaka. Rabbaka, your Lord, Yes. إذا is when when Nasita, Sita. advice. No, that would have been with the sword. So آپ کب Okay. اللہ کو یاد کرو? When you مطلب opposite of یاد. Forget. Yes, so when you forget, nasita. نسیان سے. یہ ہمیشہ اب یہ کبھی نہیں بھولو گی آپ. Okay. نسیان مینس دیکھو نسیان اور انسان اس سب کا جو روٹ ہے وہ سیم ہے. اس کا مطلب بھولنے سے ہے. سو اذا when you forget, yeah, انسان کا بھی forget سے ہے. وا And say, well is say, yes. asa, This is a new word, so اس کا تھوڑا سا میں okay, I can اگر نہیں ہے تو I can tell you. okay, tell me then. Asa is perhaps, Okay, and that. perhaps, and that yahdiyani, except that perhaps you remember. So yahdi, ہدایہ کیا ہے؟ Oh, hidayah, okay. Like, English میں کیا کہیں گے hidayah? یہدی یعنی will guide me. Hidayah, guidance, okay. ٹھیک ہے نا, with guiding. Will guide me, and who will Guide guide me? me. Rabbi, My Lord, my Lord. Lord, li'akraba, Li, of, you can say of or you can say to. okay. Aqraba is very similar to an Urdu word. I know it's an Urdu word, but I don't know the Urdu word. No, یہ word آپ use بھی کرتی ہیں. You know that. You know this word. کس سے ملتا جلتا لگتا ہے آپ کو؟ عزیز و اقربا. اقربا بھی ڈفرنٹ اگر لگ رہا ہے. پھر بھی ایک اور similar word ہے. I am pretty sure you use it like so many times. قریب. قریب. Yeah. Okay. Yakraba, okay, is near. Too near. So I perhaps that I will be guided by my By Lord. my Lord who is near. Yeah, to a near min hada. To who? Okay. Min is From. اچھا from بھی ہوتا ہے اس کا کبھی کبھی then کا بھی meaning آتا ہے. تو یہاں پر چونکہ to make sense it will be then. ویسے Then. min from ہوتا ہے usually. ہاں then. Okay. Hada. Has like this. This. Rashada. یہ رابعہ کو پتہ ہوگا رشدہ.
ہاں اس کی میاں کا نام کے قریب No, روٹس Rashid بن ہے. گئے. یہ رشدہ جو ہے بیسکلی اگین یہ رائٹ وے, ٹھیک ہے, دا رائٹ وے. سو مائی لارڈ مائی ول گائیڈ می ٹو دس رائٹ کنڈکٹ, کہ میں کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے بیسکلی, ٹھیک ہے. اٹ ول آل آیا بیکم for me ایزیئر. again. پھر سے فلو میں بتاؤ کہ آیا کے معنی کیا تھے. تمہاری آواز کٹ رہی ہے, وٹ آر یو سیئنگ, کیا کہہ رہی ہو, مجھے آواز کٹ رہی ہے. کہ پوری آیا کا ہاں پھر سے بتاؤ کہ ٹوٹل کیا اچھا, تو بنتا ہے. پچھلی والی سے آپ اس کو جب کنیکٹ کریں گے تو جب کسی بھی چیز کے لیے یہ نہ کہو کہ میں کل کر لوں گا, ایکسیپٹ کہ جب تک آپ یہ نہ کہہ لو کہ اگر اللہ چاہے, اور اللہ کو یاد کرو کہ جب بھی بھول جاؤ, اور اور مطلب یہ کہو کہ شاید میرا جو رب ہے, یعنی میں بھول گیا تھا تو مجھے ان قریب ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے ان قریب یعنی جلد ہی مجھے اس صحیح کنڈکٹ کے بارے میں بتا دے کہ مجھے کس طرح بہیو کرنا چاہیے. Okay. ٹھیک ہے, ٹھیک. صحیح. جزاک اللہ. اچھا I'm وہی آتی sorry to everyone else because I نہیں was so نو سبھی لرن کر رہے ہیں نا, ہم سبھی لرن کر رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ جب اس روٹین میں آئیں گے نا, آپ دیکھنا آپ کو ورڈ دیکھ کے یو ول بہت اچھا لگنا شروع ہو جائے گا کہ یو کین انڈرسٹینڈ وٹ ایور اٹ سیز. سو انشاءاللہ اوکے. سو ہم پورے تو وہ نہیں کر رہے کیونکہ پھر اس میں ٹائم آگے سب کی باری آ چکی ہے جو لوگ موجود ہیں. تو وی کین اسٹاپ. اب یہ کریں گے کہ ہم اٹ ول بی آن گوئنگ. اب یہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ آپ لوگ اب یہ 30 تک دوبارہ ریپیٹ کر لیجیے گا. آئی ول ایڈ سم مور, لیکن یہ ہم اب چلاتے رہیں گے اس کو ساتھ ساتھ اسی طرح سے. آئی وانٹ کہ کچھ لوگ, یا میں یہ بھی کر سکتی ہوں کہ آئی کین چوز ایک ویک کے لیے 2 لوگوں کو چوز کر لیا جائے کہ اس ویک میں انہوں نے کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی ایک چیز ہم کر سکتے ہیں. سو جو بھی آپ لوگوں کو ہو اس کے بارے میں سوچیں, اینڈ انشاءاللہ دین وی ول کنٹینیو انشاءاللہ. یہ اب ہر دفعہ تھوڑا تھوڑا یہ ورڈ ٹو ورڈ ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس طرح اچھا بھی ہے, لیکن جی اگر آپ ذرا تھوڑا تھوڑا کر دیں, جیسے 5 آیا اس ٹھیک ہے, طرح. نو پرابلم, 5 کیونکہ میں 5 کر پہلے لیتے نا ہیں. لکھتی ہوں, جیسے میں ایک ورڈ لکھتی ہوں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں کہ چلتے پھرتے بھی مجھے پرابلم نہ ہو. اب تو ہاں خیر مجھے ٹائم نہیں ملا, لیکن یا. وہ لکھ کے تو میں اور صرف پھر آپ کو یہ بتا دوں, آپ 5 5 کر لیتے ہیں, لیکن میں صرف اتنی چیز بتا دوں آپ کو کہ ہم جب میں پڑھ رہی تھی نا, جب قرآن ہم لوگ پہلی دفعہ ہی کر رہے تھے, تو ہمیں ایک ویک کا ٹائم, مطلب 5 دن کا یا 6 دن کا ٹائم ملتا تھا, اور ہمیں کبھی آدھا جز یا کبھی پورا جز اس کے میننگ یاد کرنے ہوتے تھے, تو ہم کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو انسان کو صرف تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی, لیکن ٹھیک ہے ابھی چونکہ شروع ہو رہا ہے تو ہم 5 آیات رکھ لیتے ہیں. تو یہ کہ جب آپ 5 آیات کر لیں گے پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم بڑھا لیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. انشاءاللہ اوکے ٹھیک. تب میں آپ کو دوسرا والا شیئر کر لیتی ہوں اس میننگ کے ساتھ انشاءاللہ. اوکے, سو ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے آیا 44 تک کر لیا تھا, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہاں سے آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور انیلا آپ ریسیٹیشن کیجئے انشاءاللہ اس کو آیا نمبر 45 سے. انیلا. جی وہ میوٹ ہی نہیں ہو رہا. ہاں اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. لا کو لمبا نہیں کریں, مَضْرِبْ نہیں, لَهُمْ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ اچھا السَّمَاءِ. اب دیکھو نون کے اوپر کھڑا زبر ہے نا, تو اس کو 2 حرکاتوں کریں گے. أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. رو is 2 حرکہ, who is 1 حرکہ. تَذْرُوهُ اس کو رے کے ساتھ ملانا ہے نا, ایک جی ملائیں. جی. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. مقتدرا,
مقتدرة المال والبنون زينات دوبارہ دیکھیں. زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال نسير الجبال وترى الأرض بارزة نہیں اس کو کنٹینیو بارز کر لیں کیونکہ وہ جی رکنا ٹھیک ہے تھوڑا اوائڈ ہی کریں. بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا یہاں نہیں کریں گے اخفا، یہاں کلیئر پڑھیں گے. منهم وہ ہا کی وجہ سے جی جی ہاں از ایک تھروٹ لیٹر ہے، حلق کا لیٹر ہے، اس لیے یہاں پر نون کو کلیئر پڑھتے ہیں. منهم أحدا. اوکے جزاک اللہ. سو وَضْرِبْ اور بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثلا مثال الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی. اب یہ جو بیسیکلی آگے بتایا جا رہا ہے کیا ہمیں اب امیج اپنے دماغ میں رکھنی کہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا اگزامپل کیا ہے، لائک واٹ از اٹ، اس زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں اور ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کیا بتانے لگے ہیں کہ اس کو کس طرح سمجھو تم کہ کیا ہے. کما جیسے، کما ان جیسے پانی انزلناہ اتارا ہم نے اسے من السماء آسمان سے، فاختلطا تو مل جل گئیں بہی اس کے ساتھ نبات الارض نبات زمین کے جو پھول پودے سبزیاں جو بھی اگ رہا تھا وہ بارش کا پانی جب ان پہ پڑا تو پانی اور وہ جو گھاس پھوس مٹی سب اس میں مل گئی. فاصبح تو وہ ہو گئی حشیمہ چورا چورا، تذروہ بکھیرتی ہیں اسے الریاح ہوائیں. وقان اللہ اور اللہ ہے علی کل شیء ہر چیز کے اوپر مقتدرہ قدرت رکھنے والا. میننگ کہ جب پانی پڑتا ہے تو اب وہ جنہوں نے پودوں نے گرو کرنا ہے وہ اگتے ہیں، لیکن وہی پھر آپ دیکھو کہ جب ایک لمٹ کے بعد وہی سرسبز جو جگہیں ہوتی ہیں، جو پھول پودے درخت گھاس پھوس ہوتی ہے، وہ بالکل ایسی ہو جاتی ہے ڈرائی ہو کے جیسے بالکل مر جاتی ہے. اور پھر اس کو وہ اتنی لائٹ ہو جاتی ہے کہ تذروح الریاح کہ اس کو ہوا بھی ادھر سے ادھر اڑا رہی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھو کہ پتے جب لگے ہوئے ہوتے ہیں درخت کے اوپر یا جو پودا جو ہے وہ زمین کے اندر مضبوطی سے لگا ہوا ہے سرسبز ہے، اس کو اگر ہوا بھی چل رہی ہے تو اس کو نہیں فرق پڑتا. لیکن وہی اگر ڈرائی ہو جاتا ہے، وہی پتے جب ڈرائی ہو جاتے ہیں تو جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ ان کو بھی توڑ کے اڑا کے لے جاتی ہے. تو دنیا کیا ہے کہ جس طرح آپ یہ انیشلی بہت کچھ لگ رہا ہے نا کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس اور یہ پتہ نہیں کب تک رہے گا، اینڈ آف دا ڈے اس نے ختم ہونا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ اس کی وقت کچھ نہیں ہے. جس طرح پانی جو ہے وہ جب چیزوں پہ پڑتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے فائدہ اٹھاتی ہے پانی سے، لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے پھر اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کیا ہونا ہے، بالکل ختم ہو جانا ہے، ان کی کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے کہ یہ تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ ہے، اس کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے فیز جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور جب یہ فیز ختم ہوگا تو پھر ہمارا پرماننٹ والا فیز شروع ہوگا. تو جو چیز پرماننٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے یا ٹیمپرری چیز کی ویلیو ہوگی؟ ہمیں ایک ہوٹل کے کمرے سے محبت ہو جاتی ہے جب ہم کسی ویکیشن پہ جاتے ہیں، یا ہمیں اپنے گھر جس میں ہم نے واپس آنا ہے یا جو ہمارا پرماننٹ ہے ہمیں وہ پسند ہوتا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی مقدار جو ہے یا کس وقت تک کون رہے گا، کتنا رہے گا، کس چیز نے کتنا چلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پہلے سے، ہی آلریڈی نوز. ابھی اگلی آیت بھی نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. المالو اور مال، والبنون اور بیٹے. اور اس کی ٹرانسلیشن میں کہتے ہیں علماء کہ صرف بیٹے as such اولاد نہیں، اس کے اندر آپ کے اندر کوئی کام کر رہا ہے وہ بھی آگے، آپ کے مطلب ارد گرد کے لوگ بھی آگے، مطلب وہ لوگ جن کی آپ اوپر ہو وہ تمام اس کے اندر اس ورڈ کے اندر شامل ہیں. زینت الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے. کیا ہے؟ مال اور اولاد. اب ذرا سوچیں، یہ مال دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے نا. میرے پاس کتنا بھی روپیہ پیسہ آ جائے، اینڈ آف دا ڈے جب میں قبر میں جاؤں گی تو میں اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتی، یا ساتھ نہ بھی لے جاؤں وہ روپیہ مجھے آخرت میں فائدہ نہیں دے رہا،
until unless کہ میں نے وہ روپیہ اللہ کی راہ میں استعمال کیا ہے تو میرا وہ جو عمل تھا وہ مجھے آخرت میں فائدہ دے سکتا ہے. یہ روپیہ چاہے میں بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں کوئی ملینز آف روپیز چھوڑ کے چلے جاؤں، وہ پیسے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. یہ صرف اس دنیا کی خوبصورتی ہے. اس دنیا میں اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو یہ کہہ لیں کہ اچھا اور برا جانتے ہیں. صرف میں آپ کا میسج پڑھ رہی ہوں بیچ میں کہ ہاں کہ وہ ہی So وہی بات، this is what it is. زندگی مطلب اب وہ جو جس بچے کا آپ بتا رہے ہو کہ جس کی ڈیتھ ہوئی، کوئی پیرنٹس کو کبھی کوئی خیال ہوگا اس کا یا کسی کے دماغ میں بھی آگا، اسپیشلی وین somebody is younger، آپ کے دماغ میں بھی نہیں آتا ہے. دماغ میں کبھی آتا ہے جب کوئی بندہ 60 70 80 90 سال کا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اچھا جی اب تو ٹائم قریب ہی آ رہا ہے، تو we don't take it as مطلب سیریسلی، مطلب یہ ایک نون فیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ this is what life is، کہ یہ دنیا کی زندگی کی ایک آپ کہہ لو کہ جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس کو خوبصورت ہمارے لیے اٹریکٹیو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اولاد بھی دے دی، اس دنیا کو ویسے بھی خوبصورت بنا دیا، روپیہ پیسہ بھی ہمیں دے دیا، گھر بھی دے دیے، سب کچھ کہ ہمیں اٹریکشن لگے گی دنیا میں تو چلو ہم دنیا میں بھی کچھ وقت گزاریں گے، لیکن فوکس ہمارا اینڈ کی طرف ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، امپورٹنٹ چیز کیا ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی چیزیں کیا ہیں، نیکیاں. مطلب یہ جو پہلا پارٹ تھا مال اور اولاد اور یہ سب کچھ تو دنیا میں رہ جائے گا، چھوڑ کے جائیں گے. جو چیز ہم ساتھ لے کے جائیں گے وہ نیکیاں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں، خیرن بہتر ہے عند ربی کا، آپ کے رب کے نزدیک. جو بھی عمل اچھا ہم کرتے ہیں اس دنیا میں وہ ہمارا آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے. بس سمپل یہ بات مجھے اپنے آپ کو اور آپ کو بتانی ہے. ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ دماغ میں ہونا چاہیے جب بھی میں کوئی نیک کام کر رہی ہوں، میرا ایک بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ سب کچھ اس میں جمع ہو رہا ہے. تو جب میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے تو وہ ہم نے سب حدیث سنی ہوئی نا، 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں. ایک وہ نیک اولاد جس نے اس کو نیک دین سکھایا اور وہ اس کے لیے پھر دعا مانگتی ہے، اور وہ اس کے لیے پھر ایک صدقہ جاریہ، ایسا کام جو آپ نے کیا جو آپ کے بعد میں بھی چلتا رہے گا، اور آپ کے ڈائریکٹ جو نیک اعمال ہیں یہ آپ کے ساتھ جائے گا. بس باقی کتنے اولاد تھی میری، لڑکے تھے یا لڑکیاں تھیں، میرے پاس کتنا بڑا گھر تھا، میری کیا گاڑی تھی، میرے کپڑے، میرا جاب، میری ایجوکیشن، نتھنگ، زیرو، کچھ ساتھ نہیں جائے گا میرے. اور اس کی خاطر اب سوچو کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بعض دفعہ پیچھے ڈال دیتے ہیں جسٹ بیکاز ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں دنیا کے حساب سے جینا ہے. لوگوں کے ہم سب ایٹ ون پوائنٹ all of us are مطلب اس چیز میں ہم سب ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہم چیزوں کو دنیا کے پریشر میں آ جاتے ہیں اور ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیرون، اور بہتر ہے، عملا، امید کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الباقیات الصالحات خیرون من عند ربک ثواباً وخیرون عملا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے آپ کے نیک اعمال آر دا بیسٹ، اور امید کے لحاظ سے بھی. امید کیا کہ مجھے اگر آخرت میں امید رکھنی ہے کہ میرا کچھ اچھا ہی اینڈ ہو جائے گا تو اس پہ مجھے یہ بڑا گھر اور بڑی اور زیادہ اولادیں اور یہ چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا. مجھے فوکس کرنا ہے اپنے عمل کے اوپر کہ میں کون سے ایسے کام، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے، میں کون سے ایسے کام کر لوں کہ میری آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی. بیسیکلی بس یہ اور میں آپ کو بتاؤں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹرین کرنا پڑتا ہے. ہر وقت یہ دماغ میں خیال رہتا کہ اوکے میں یہ کرنے لگی ہوں تو اس کو میں بینیفٹ مطلب آخرت کے لیے اپنے کو میرا اس میں کس طرح استعمال کر سکتی ہوں، میری نیت کیا ہونی چاہیے. اس وقت میں کسی کے لیے کچھ بولنے جا رہی ہوں، کسی کو کوئی برے الفاظ بولنے جا رہی ہوں، میں اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچ لوں کہ اوکے اس سے مجھے آخرت میں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس طرح آہستہ 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 ہم اپنی عادت بنا سکتے ہیں اس طرح. وہ یوما، اور اس دن جس دن نسیرو، ہم چلائیں گے، الجبال، پہاڑوں کو، وترا، اور آپ دیکھیں گے، الارض، زمین کو، بارزہ، کھلی ہوئی، وحشرناہم، اور اکٹھا کر لیں گے ہم انہیں، فلم، پھر نہیں، نغادر، ہم چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احدن، کسی ایک کو بھی. حشر کا جو ہے نا، جس طرح ہمیں میدان حشر کا بھی سنتے ہیں، بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جب حشر کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی بات انسان کے طریقے سے جیسے کر رہے ہوتے تو جمع کا ورڈ ہوتا ہے، جمعناہم. لیکن حشر کا مطلب ہے جس طرح جانوروں کو انسان جمع کرتا ہے نا،
وہ آپ گھیر کے لے کے آتے اور جب جانور ایک طرف لے ہانکے جاتے ہیں، بیسیکلی اردو کا ورڈ ہے ہانکنا، تو یہ اس طرح کا ہے کہ جو وہ دن یعنی قیامت کا دن جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے، میننگ ہم نے اور جگہوں پہ پڑھا ہے کہ پہاڑ اس دن روئی کی طرح ہو جائیں گے، اڑ رہے ہوں گے ادھر سے ادھر. ابھی جو اتنے بھاری بھرکم بڑے سے ہمیں لگتے ہیں جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، اور ہم دیکھ کے ان کو ایک دم لائک وی آر، وہ کہتے ہیں نا کہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس دن وہ روئی کی طرح لائٹ ہو کے اڑ رہے ہوں گے. اور زمین جو ہے کھلی، میننگ کہ زمین ایک تو کہتے ہیں قبر سے جو کہ سارے لوگ نکل آئیں گے تو زمین کھلی پڑی ہوگی، اور زمین ول بی فلیٹ، وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی. جو ابھی اوپر نیچے راستے ہیں وہ کچھ نہیں ہوگا، انسان دور تک دیکھ سکتا ہوگا. ابھی وہ سین کھینچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی فریدہ با جی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ اچھا جِئْتُمْ ایک تو سواد کو تھوڑا سا موٹا کر لیں اور فا پارٹ کو تھوڑا سا لمبا کر لیں. صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا اچھا یہاں پر آپ أحصاها اس کو کلیئر کریں گے کیونکہ آگے الف آ ہاں. كبيرة إلا أحصاها سواد موٹا کریں. أحصاها ہاں. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته اس کو دوبارہ بولیں. ذريته ہم. أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا مضلين عددا. بس یہاں تک رکھتے ہیں. جزاک اللہ. وَأُرِدُوا اور پیش کیا. ابھی پچھلی آیت سے کنیکٹ کر کے دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر لیں گے اور کوئی بھی نہیں بچے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَأُرِدُوا اور وہ پیش کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّكَ آپ کے رب کے ہاں صفاً صف در صف، سب لائن میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا. لقد البتہ تحقیق جئتمونا آ گئے تم ہمارے پاس، کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں، اول مرہ پہلی مرتبہ. جس طرح پہلی دفعہ ابھی یہ ہم سب یہ بھی پڑھ چکے نا، سورہ اعراف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روحیں ساری ایک ٹائم پہ بنا لی تھی اور سب ایک اسی میدان میں جمع کیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح قبروں سے نکال کے اب دوبارہ زندہ ہو گئے نا. یہ کیونکہ مشرکین جو تھے ان کا یہی کہنا تھا نا کہ یہ ہم دوبارہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے، جب ایک دفعہ مر جائیں گے ہڈیاں ہماری گھل جائیں گی تو پھر کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آ گئے تم ہمارے پاس، جس طرح ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ آگے. بلکہ زعم تم گمان کیا تم نے، اللہ کہ ہرگز نہیں، نجعلہ ہم بنائیں گے، لکم تمہارے لیے، موعدہ کوئی وعدے کا وقت یا جگہ. موعد جو ہے جگہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یہ ظرف مکان اور ظرف زمان، زمانہ مکان دونوں کے لیے ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا ان کو ریمائنڈ کرائے کہ تم لوگ یہ کہتے تھے نا کہ کبھی ہم تمہیں جمع ہی نہیں کر سکتے، اور جمع کر کے مطلب اس جگہ بھی نہیں لا سکتے، اور جمع کا کوئی وعدے کا کوئی وقت بھی نہیں ہے.
یعنی کہ جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور تم سب جمع کیے جاؤ گے اور اس وقت تم اس سے سوال جواب ہوں گے، تمہیں اجر یا سزا جو بھی دیا جائے گا، تو وہ اس پہ موک کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. اور ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ مطلب وہ کہتے یہ تھے کہ مطلب اچھا ٹھیک ہے، لے آؤ پھر قیامت کو لے آؤ، جو تم کہہ رہے ہو وہ لے آؤ. یعنی ان کو بیسیکلی اس چیز پہ یقین نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بل زعمتم، کہ تم گمان، اردو میں کہتے ہیں زوم کرنا. زوم کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں بڑا لگتا تھا ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے ہرگز نہیں نجعل، کے ہم بنائیں گے، کہ ہم ہرگز نہیں تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے اور تمہیں اس جگہ پہ لے کے آ سکتے. تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا. وہ وضع، اور رکھ دی جائے گی الکتاب، کتاب، فترا، پس آپ دیکھیں گے. کتاب کون سی کتاب؟ جس میں جو ہمارے اعمال کی کتاب ہے. فترا، پس آپ دیکھیں گے المجرمین، مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما، اس سے، جو فیہ، اس میں ہوگا. تو جب کتاب سامنے آئے گی تو جو لوگ جن کو مطلب جو دنیا میں اس طرح رہتے رہے کہ ان کو اللہ کے آگے کبھی کھڑے ہی نہیں ہونا، تو وہ ڈر رہے ہوں گے. انسان کو خود تو سمجھ آئے گی جب آپ کو لیٹ سے کسی کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو اس کے اعمال تو پھر ویسے ہی ہوں گے نا کہ جو دنیا کے لیے صرف ہوتے ہیں. تو پھر جب وہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور وہ دیکھے گا تو کہے گا لو بھائی اب تو میری شامت ہی ہے. تو وہ ڈر رہا ہوگا. مشفقین، یہ وہ شفق، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اردو میں بھی ہم جب شفق کی بات کرتے ہیں نا، جس طرح اس میں لالی بھی ہے، سرخی بھی ہوتی ہے، لیکن اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اندھیرا جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اس روشنی پہ بھی. تو بیسیکلی اس وقت ان کے اوپر یہ ڈر جو ہے وہ غالب آیا ہوا ہوگا، مطلب ان کا دل کانپ رہا ہوگا. اور وہ کیا کہیں گے اس وقت؟ وہ یقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس. ویل جو ہوتا ہے بہت ہی کچھ دکھی ہو کے، بہت ہی پریشان ہو کے، اور بندے کو جو ایک ہائٹ آف افسوس کہہ لیں کہ یا ویلتنا، افسوس ہم پر، مالی ہاذ الکتابی، کیا ہے اس کتاب کو. مالی مطلب اس کتاب کو، ماں الگ ورڈ ہے، لی الگ ورڈ ہے، ہاذ الکتابی، اس کتاب کو، مطلب اس کو کیا ہے اس کتاب کو، یعنی اس کو کیا ہو گیا اس بک کو، اس کتاب کو. لا یغادر، نہیں چھوڑا، صغیرتن، کسی چھوٹی چیز کو، ولا، اور نہ کبیرتن، کسی بڑی چیز کو، الا، مگر، احصاہا، اس نے شمار کر رکھا ہے. کہ یہ جو ہماری کتاب ہے، وہ کہیں گے اس کتاب جب ان کو پیش کی جائے گی سامنے کہ یہ کیا تھا اس کتاب کو، نہ کوئی چھوٹی چیز اس میں سے غائب ہے، نہ کوئی بڑی چیز. مطلب میں نے وہ جو ایک آنکھ کا اشارہ کیا تھا کسی کی، اپنے کسی دوست کے ساتھ، کسی تیسرے کے لیے، وہ بھی اس میں درج ہے. یا میں نے کسی کے لیے کوئی اتنی سی برائی کی تھی، وہ بھی درج ہے. اور پھر جس کو امید اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس آخرت میں کامیابی عطا کرے، تو کچھ لوگ یہ بھی تو ہوں گے نا پھر جب وہ آپ چھوٹی چیزیں بھی تو آپ کو پھر اچھائی والی بھی تو چھوٹی نظر آئیں گی. کہ کسی کو آپ نے ایک کھجور ہی دے دیا تھا، کسی نے آپ کو کسی کو آپ نے پانی کا گلاس پلا دیا تھا، اسکول میں کسی کو ایک پینسل دے دی تھی، کسی کے کوئی گرنے لگا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی. لیکن اس وقت چونکہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو ڈینائل میں تھے، جنہوں نے مطلب یعنی غلط جو کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ نہ کوئی چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، سب کا شمار، everything is written there. وَوَجَدُوا، اور وہ پالیں گے، ماں جو عملو، انہوں نے عمل کیے، حاضراً، حاضر، ان کے سامنے وہ تمام ان کے اعمال حاضر ہوں گے. ولا، اور نہ، یظلم، ظلم کرے گا، رب کا، رب آپ کا، احدن، کسی ایک پر بھی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، چاہے نیک عمل ہے یا چاہے برے عمل ہیں. ایک ایک ذرہ برابر جو نیکی کی ہوگی اس کا بھی اجر ملے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا. انٹل انلیس کوئی ویسی برائی تھی جو آپ نے کی لیکن آپ نے دنیا میں اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی سنسیئرلی، وہ اب کتاب میں نہیں ہوگی. لیکن جن کی معافی نہیں مانگی، مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم انسان اگر سوچے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے موقع دیے ہوئے ہیں اپنی غلطیوں سے واپس پلٹنے کے اور معافی مانگنے کے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے. اگر ہم وہ تمام چیزیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور بہت سنسیئر کوشش کرتے رہیں وہ غلطیاں نہ کرنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی پاسبلٹی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اس کتاب میں ہماری برائیوں کی بہت چھوٹی سی لسٹ ہو اور نیکیوں کی بہت زیادہ لسٹ ہو بڑی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. سو امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی رکھنی ہے، اور ہمیں اپنا ساتھ میں ایکشنز اس طرح کے کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری برائیوں کو دور کر دے. وَإِذْ، اور جب قُلْنَا، کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو سب انہوں نے سجدہ کر لیا، الا، مگر ابلیس، ابلیس کے، کانا، تھا وہ، من الجن، جنوں میں سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ ابلیس شیطان کون ہے؟ جنوں میں سے، مطلب شیطان از اے جن.
اور یہاں اور بھی ضروری تھا ہمارے لیے بھی کلیئرفائی ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا فرشتوں سے سجدہ کرنے کو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا. فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں they are not capable of disobeying him. ان کے اندر وہ حص نہیں رکھی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو آگے ڈینائی کر دیں، نہ مانیں. تو یہ اس لیے کلیئرفائی کیا گیا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ گروپ آف کرسچن جو کرسچنس کے اندر بھی وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے پھر یہ اللہ کی نافرمانی کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس ایک جن تھا. جس طرح جن اور انسان دونوں غلطیاں بھی کریں گے، معافی بھی مانگیں گے، اور ان کا آخرت میں سوال جواب بھی ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی یہاں کلیئر کر دی کہ ابلیس از اے جن. فَفَسَقَ، تو اس نے نافرمانی کی، ان امری، حکم کی، ربی، اپنے رب کی. تو اس نے چونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، اس نے اپنے، اور اس میں ایک اور چیز جو دماغ میں آتی ہے نا، وہ یہ کہ آپ دیکھو کہ کس قدر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کے حکم کو سننے والا ہوگا کہ وہ فرشتوں کی محفل میں تھا. جسٹ امیجن دیٹ. اور پھر کہاں سے اٹھا اور کہاں پہنچا. مجھے اور آپ کو بھی جب کبھی اپنے اوپر بہت زیادہ وہ ہو رہا ہو نا کہ میں تو بڑے اچھے کام کر رہی ہوں، بڑی تو نیک خاتون ہو گئی ہوں میں، یا بہت کچھ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ انسان کو گرتے دیر نہیں لگتی. کتنے لوگ ہیں جو آپ پلٹتے، شاید آپ نے بھی دیکھے ہو، میں نے بھی دیکھے، کہ لائک سوئچ ہو جانا بالکل ایک دم. تو اس لیے یہ تو بہت بڑا اگزامپل قرآن کے اندر ہے ہمارے پاس کہ ابلیس نے کیا کیا. افتتخذونہ، کیا پھر تم بناتے ہو اسے، یعنی جس نے اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی کی اور وہ شیطان بن گیا، کیا تم پھر اسے بناتے ہو وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے سوا، وہم، حالانکہ وہ لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے. یعنی اس ابلیس کو، جو کہ جن، جو کہ شیطان، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جس نے اوپنلی انکار کر دیا، تو وہ اور اس کے چیلے اور اولادیں، مطلب جنوں کی بھی اسی طرح نسلیں ہیں نا جس طرح ہمارے انسانوں میں، تو تم کیا ان کو دوست بناتے ہو؟ ہم بھلا کیسے دوست بناتے ہیں ان کو؟ جب ہم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. شیطان، کسی سے ہماری ناراضگی ہو گئی، اور اب بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں اور اس کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، شیطان ہمارے پاس آتا ہے کہ مطلب کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. وہ آ کے بولتا نہیں اس طرح، وہ ہمارے دل میں اس شخص کے بارے میں اور نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے اور ہمارا دل نہیں چاہتا اس شخص سے بات کرنے کو. یہ ہے شیطان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے ہٹ کے تم اس کو دوست بنا رہے جو کہ تمہارا دشمن ہے. عدو، یہاں تو صرف عدو کا ورڈ ہے نا، کتنی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے وہ. یعنی یہ بات چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی بھائی وہ تمہارا دشمن ہے. آپ سوچو دنیا میں اگر میں بتاؤں کہ بھائی یہ جو شخص ہے نا کھلا تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے اگینسٹ یہ کرتے ہیں، آپ اس کی شکل دیکھنا نہ چاہو، آپ اس سے ملنا نہ چاہو، آپ اس کی بتائی ہوئی کوئی بات نہ ماننا چاہو، کچھ نہیں کرنا چاہو گے، کیونکہ اتنا یقین ہے آپ کو کہ اس نے مجھے بتایا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے. جو بھی نیگیٹیوٹی تمہارے دماغ میں کسی وقت آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے، تو اس کا اپوزٹ کرنا ہے بیسیکلی. بس یہ دس از واٹ اٹ از، اس کا اپوزٹ کرنا ہے. آپ یقین کرو کبھی کبھی انسان پہ واقعی یہ جو میں آپ کو بات کر رہی ہوں نا کہ کبھی کسی انسان کو لے کے آپ کے دل میں یعنی آپ کی کوئی بات، اس کے ساتھ غلط بات ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس شخص کے بارے میں آپ کے دل میں نیگیٹیوٹی آتی رہتی. دس از سو ٹرو. مطلب یہ ایک پیچ میرے اوپر بھی آ چکا ہے، مطلب کچھ لوگوں کو لے کے، اینڈ دین اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لائک آئی گاٹ مائی سیلف آؤٹ آف اٹ. مطلب آپ وہ، کیونکہ شیطان پھر اس کو آپ کہتے ہیں نا وہ جس طرح جلتی پہ آگ کا کام کرنا، مطلب وہ آلریڈی جل رہی ہے کوئی چیز، اس پہ جلتی پہ تیل ڈالتے جاؤ تو وہ اور جلتے جائے گا، یعنی چیز کو بھڑکانا. تو وہ اور بھی میں کسی کو سن بھی رہی تھی، آئی تھنک نمال علی خان ان کو سن رہی تھی، کس کو بارے میں بات کر رہے تھے کہ شیطان کیا کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک آپ کی اولاد ہے، اس کو آپ سے شکایت ہے دل میں کہ اس کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا میرے دوسرے بھائی یا بہن کو زیادہ میری ماں یا باپ جو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ تو بجائے اس کے کہ وہ جا کے اپنے ماں یا باپ کو یہ بات بولے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے نا میرے ساتھ زیادتی کی اور آپ اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں، تاکہ بات ریزالو ہو جائے. کیا شیطان وہ جانے ہی نہیں دیتا، وہ اور اس چیز پہ وہ ڈالتا ہے کہ ہاں دیکھا تم نے اس دن یہ کیا تھا اور اس کو تمہارے بھائی کو تو اس طرح سے کرنے کو دیا جا رہا ہے. کیا وہ رشتوں کو توڑواتا ہے، وہ رشتوں کو خراب کرتا ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. جی افشاں. السلام علیکم فریال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فریال، اس طرح نیگیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ
नेगेटिव होते ही हैं, मतलब जरूरी नहीं है शैतान हमारे दिल में डाले, लेकिन ये कि हमें उनसे नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, तो हमें अगर अपने आप को अगर हम उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें, तो ये कि इसमें तो फिर शैतान का कोई वो अमल दखल नहीं है। मतलब हमने अपनी मेंटल पीस के लिए, अपने सराउंडिंग में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अगर हमने अपने आप को थोड़ा उनसे डिस्टेंस कर लिया, तो इसमें तो आई थिंक कोई बुराई नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला ने इस पे बिल्कुल मना भी नहीं किया हुआ। आप किनारा कशी बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको एक शख्स से किनारा और कशी, किनारा कशी का मीन्स कि आप उनसे दूर हो जाएं थोड़ा सा, किनारा किनारा कशी इस दूर हो जाए थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो बात बेसिकली आ रही है ना कि जो आपके रिश्तों में खराबी पैदा करने वाली बात के लिए, जैसे जो हमारे रहम के रिश्ते हैं उनमें ऊंच नीच होती रहती है क्योंकि आपका इतना करीबी रिश्ता है, तो उन रिश्तों को ये जरूर है कि हमें उनसे कतई ताल्लुक करने का मना है। हाँ, उनसे भी हम थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं कि अगर उनसे हमेशा नेगेटिविटी हमें को मिल रही है या क्या, ये दोस्तों में तो ये अल्लाह ताला ने अलाउ जरूर किया हुआ। बस रिश्तेदारी और दोस्ती में फर्क ये है, रिश्तेदारी खत्म नहीं कर सकते आप, दोस्ती में ये है कि आप दूर हो सकते हो कि अगर आपको उनसे नेगेटिविटी ही मिल रही है। या दिस इज व्हाट इट इज, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन ठीक। शैतान बाज दफा ना अच्छे खासे रिश्तों में खराबी पैदा करता है, बात उसकी हो रही है। और वो बिल्कुल आप, और स्पेशली सबसे बड़ा रिश्ता मियाँ बीवी का, बिल्कुल आप इतनी इजीली वो दिमाग में फिर ऐसी ट्रेन चलनी शुरू होती है। देखा, इसने उस दिन भी ये कहा था, उस दिन भी ये कहा बिल्कुल था, और आप बजाय इसके कोई छोटी सी चीज को उधर ही खत्म कर लो, वो खत्म नहीं होती फिर। तो वो बिल्कुल वो फिर जीरो से स्टार्ट होके ना, फिर वो एक नई हाँ, कहानी बन जाती है फिर। नई बिल्कुल कहानी बन जाती है और आपको तमाम पुरानी बातें याद आ जाती हैं और तमाम चीजें जो बिल्कुल खत्म भी हो गई हैं, जो गुजर गई, जिनके बारे में यू मूव्ड ऑन, लेकिन देन यू अगेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट। ये सिर्फ शैतान करता है, हम्म ठीक है ना। बिसल ज़ालिमीना बदला, और कितना बुरा है जालिमों के लिए बतौर बदल, यानी कि जुल्म कर रहे हैं वो लोग जो शैतान के पीछे लग के ये अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं। ये सब लोग जो हैं ये मतलब ये जालिम है बेसिकली। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अल्लाह ताला से हट के उसको अपना वो बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो हमें पॉजिटिविटी का वो देते हैं ना कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो। ऑफ कोर्स, जैसे अफशा ने भी कहा, देयर विल ऑलवेज बी अ लिमिट। अल्लाह ताला किसी के साथ जबरदस्ती, ज्यादती या मतलब किसी की लिमिट से ज्यादा किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अगर आपको मतलब कहीं पर एक समझ आ गया कि ओके जी दिस इज द लिमिट, देन यू स्टॉप देयर। लेकिन शैतान को ये छोटी छोटी चीजें बोल के अपने स्पेशली स्पेशली अपनी फैमिली, अपने करीब रिश्तेदार, उनसे रिश्ते खत्म करने पे ना लगा दे शैतान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माँ नहीं, अशहदतुहुम, मैंने हाजिर किया था उन्हें, खल्का, पैदाइश के वक्त, अस्समावाती, आसमानों, वल अर्द, और जमीन की, वला, और ना, खल्का, पैदाइश में, अनफुसिहिम, इनकी अपनी, वमा, और नहीं, कुन्तु, हूँ मैं, मुत्तखिजा, बनाने वाला, अलमुदिल्लीना, गुमराह करने वालों को, अदुदा, बाजू यानी मददगार। बेसिकली क्या कि नहीं मैंने हाजिर किया था उन्हें कि जो शैतान है, जो इब्लीस है, उसके जो चेले हैं, या जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, जो आपको गलत तरफ लेके जा रहे हैं, उन लोगों को ना आसमान और जमीन बनाने के वक्त अल्लाह ताला ने अपने उनसे हेल्प ली थी, ना इंसान को बनाने में कोई हेल्प ली थी, और ना मतलब यानी अल्लाह ताला किसी भी गुमराह करने वालों को अपनी मदद के लिए क्यों बुलाएगा। अल्लाह ताला को किसी की मदद की जरूरत नहीं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि वो लोग जिनका कोई अमल दखल नहीं है ना क्रिएशन यानी आसमान और जमीन के बनाने में, ना इंसानों के बनाने में, वो अल्लाह ताला का बदल कैसे हो सकते हैं। मतलब आप उन अल्लाह ताला को छोड़ के उनसे कैसे मदद मांग सकते हो, उनको कैसे फॉलो कर सकते हो, उनकी कैसे सुन सकते हो। बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज। ये जो एक इसका अगर मैं समराइज कर लूं इस आयत को, तो ये इसका मतलब है कि जो गुमराह करने वाले हैं, जो मतलब उनकी मदद यानी हम उनको कैसे प्रेफर कर सकते हैं, किसी भी इंसान को हम अल्लाह ताला की मदद के आगे कैसे प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल। और ये बात किसकी तरफ, ये जो सूरा है ना, ये मोस्टली जो ईसाई हैं ये उनकी तरफ इसका वो है ज्यादातर। लेकिन अगर हम सब इससे मैसेज ले सकते हैं कि मतलब उन्होंने भी अल्लाह का बेटा बना लिया हजरत ईसा को, अब एक इंसान है ना वो, तो अल्लाह ताला मतलब ने जिसको क्रिएट किया वो अल्लाह ताला के लिए मदद कैसे कर सकता है। जैसे ईसाइयों का ये बिलीफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो सूली उस पे सलीब पे चढ़ गए, उन्होंने हमारे तमाम गुनाहों की वजह से वो उन्होंने अपनी जान दे दी है, तो अब हम कुछ भी करें तो हमारे पकड़ नहीं होगी, कोई सवाल जवाब नहीं होना, उनका ये बिलीफ है। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को भी बनाया था, अल्लाह ताला ने हमें भी बनाया है, तो रूल तो सबके लिए एक ही है ना। अल्लाह ताला ने उनको चूज किया एज अ नबी, तो वो एक नबी, वो मासूम, उनसे उन्होंने गुनाह नहीं किए, वो
ایک مطلب ایسی حالت میں اٹھائے گئے جو ایز اے پروفٹ، اور وہ پھر انشاءاللہ آئیں گے اینڈ آف ٹائم. یہ ہمارا بلیو ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے آسمان اور زمین بناتے ہوئے کسی کی مدد نہیں دی، اب مجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے. میں ٹوٹل بھول چکی ہوں کہ آپ نے فرید آباد جی نے کہاں تک پڑھا تھا. اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتا دیں. I just totally forgot about it. اب یہ اگلی تو میرے خیال میں ہم نے کی تھی شاید. آئی تھنک 51 تک شاید میں نے پڑھا تھا. 51 تک. Yeah, it was 51. اوکے چلیں ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے پھر یہاں سے آگے سے ہم کر لیتے ہیں. جی افشاں آپ پڑھیں گی؟ جی فریاد بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا. اچھا یہ نا یہ والا اس کو ذرا او والی ساؤنڈ زیادہ کلیئر نکالا. موبقا. موبقا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ اچھا اس کو تھوڑا سا جس کا اقفا ہے لائٹ کرو. سو أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. اچھا تھوڑا سا دوبارہ اس ورڈ کو بولو. ليدحضوا به الحق. ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اوکے جزاک اللہ. وياك فيها. اوکے. وَيَوْمَ اور جس دن یقول وہ فرمائے گا نادو پکارو شرکائی الذین جو میرے شریکوں کو الذین وہ جنہیں زعمتم گمان کرتے تھے تم فدعوہم تو وہ پکاریں گے انہیں فدعوہم وہ پکاریں گے انہیں فلم پسنا یستجیبو وہ جواب دیں گے لہم انہیں وجعلنا اور بنا دیں گے ہم بینہم درمیان ان کے موبقا ہلاکت کی جگہ. یعنی کہ جو جب قیامت کے دن پھر کہا جائے گا کہ جن کو تم فالو کرتے تھے چاہے وہ بت تھے چاہے وہ انسان تھے کہ جن کو تم نے میرا پارٹنر بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے جن کو تم نے میرا پارٹنر بنایا ہوا تھا اب ان کو بلاؤ. اور وہ لوگ پھر آواز دیں گے لیکن ان کو جواب تو کوئی نہیں ملے گا. کوئی جواب نہیں ملے گا ان کو. اور یہ مختلف طریقوں سے یہ مختلف جگہوں پہ یہ والا سین ایک اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کھینچا ہے کہ مطلب وہاں پر پھر وہ لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جن کو فالو کرتے تھے فالوورز کچھ کہیں گے. یہ تمام ایک سچویشن ہوگی ان کو کہا جائے کہ وہ جواب نہیں دیں گے اور ان کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ ایک ہلاکت کے مطلب بیچ میں وہ جگہ آ جائے گی ان دونوں کے درمیان اور بنا دیں گے ہم درمیان ان کے ہلاکت کی جگہ. میننگ کہ اس دونوں نے ایک ہی جگہ جانا ہے نا. جو غلط اپنے آپ کو فالو کرواتے تھے وہ بھی وہیں جانے والے ہیں اور جو فالوورز ہیں وہ بھی وہیں جانے والے ہیں. اسی آگ میں ڈالے جائیں گے جو غلط فالوورز تھے اور جو غلط لیڈرز تھے. بیسیکلی جو غلط طرف لے کے جا رہے تھے اور جنہوں نے فالو کیا وہ سب ایک ہی جگہ ڈالے جائیں گے. لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو جواب نہیں دے گا. ورا المجرمون اور دیکھیں گے مجرمون مجرم النار آگ کو فظنوا تو وہ سمجھ لیں گے انہم بے شک وہ مواقعوہا گرنے والے ہیں اس میں ولم اور نہ یجدو وہ پائیں گے انہا اس سے مصرفہ پھرنے کی جگہ. کہ جب وہ ان کے درمیان ہلاکت کی وہ جگہ آ جائے گی مطلب جس میں آگ میں ان کو ڈالا جائے گا تو اس وقت جو مجرمین ہیں وہ دیکھ لیں گے آگ کو دیکھ کر ان کو سمجھ آ جائے گی اب وہ بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس آگ سے. تو کہیں گے کہ اب یہاں سے ہم مصرف اس جو ہوتا ہے نا یہ صرف ہم پڑھتے ہیں نا جو صرف گرامر میں پڑھا میننگ کیا ہے پھرنے کی جگہ ڈفرنٹ وہ لے کے آنا مطلب ادھر آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے اب کہیں اور جا نہیں سکتے. وَلَقَدْ اور تحقیق صرفنا پھیر کر بیان کی ہم نے فی ھذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کلی ہر طرح کی مثلاً مثال.
تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی، اور واقعی آپ سورہ بقرہ سے شروع ہو جاؤ، کتنی کتنی چیز، کبھی اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے، کبھی جانوروں کی، کبھی لائٹننگ کی، کبھی اللہ تعالیٰ مختلف مثالیں، کیونکہ مثالوں سے سمجھنا ایزی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے جگہ جگہ مختلف مثالیں دے دے کر ہم نے بیان کیا ہے. وَقَانَ، اور ہے، الانسان، انسان، اکثر زیادہ شیئن، ہر چیز سے، جدلا، جھگڑا کرنے میں. مطلب یعنی انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا، تو انسان ہی ہر چیز میں جھگڑا کرتا ہے، میننگ کہ انسان ہی ہر چیز میں مین میخ نکالتا ہے، انسان ہی ہر چیز میں کہ اچھا وائی ڈو آئی ہیو ٹو ڈو دس، یا مجھے کیوں کرنا ہے، کیا ہے، کس لیے ہے. کسی سے ایسی بات ہو رہی تھی تو وہ وہی چیز کہ کچھ چیز جیسے کوئی چیز جو ہمیں سنت سے اور احادیث سے پتہ چلتی ہے اور ہم نے اس کو کر لیا، اپنی لائف میں اڈاپٹ کر لیا، اب اس میں یہ ڈھونڈنا کہ نہیں ایسا ہے کیوں. تو ہمیں ہر دفعہ جواب نہیں ملتا اس کا، ہماری نہ نالج اتنی ہے، نہ بہت سی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھی جواب دیا. وہ کیوں سوال کرنا ہے کہ ہمیں کیوں کرے، جب ہمیں اگر اوتھینٹک طریقے سے یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اور انہوں نے یہ کیا تھا، پھر مجھے اگر اس کا ریزن ملتا ہے یا نہیں ملتا، اٹ ڈزنٹ میٹر، مجھے اس کو فالو کرنا ہے صرف. تو بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان اکثر شیئن جدلا، زیادہ انسان جو ہے مطلب باقیوں کے مقابلے میں انسان بہت ہر چیز میں جھگڑا کرنے والا ہے. وما منع، اور نہیں روکا، الناس، لوگوں کو، ان کے یؤمنو، وہ ایمان لائیں، اذ، جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، الہدا، ہدایت، ویستغفروا، اور وہ بخشش مانگیں، ربہم، اپنے رب سے، الا، مگر، ان، یہ کہ تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، سنت الاولین، طریقہ معاملہ پہلوؤں کا، سنت ہوتا ہے طریقہ، الاولین، پہلے جو آئے تھے نا لوگ ان کا، او، یا یأتیہم، آ جائے ان کے پاس، العذاب، عذاب، قبولہ، سامنے سے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وما منع، اور نہیں روکا لوگوں کو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں، کہ جب ان کے پاس یعنی ہدایت آ گئی تو وہ ہدایت لانے سے ان کو کسی نے نہیں روکا، ان کو بخشش مانگنے سے کسی نے نہیں روکا اپنے رب کی، سوائے یہ کہ جو ان کو مطلب وہ فالو کرتے رہے پچھلے لوگوں کو، جس طرح پچھلے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے بھی یہی کیا، اور جس طرح ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا، پچھلی قوموں کے اوپر بھی عذاب آیا گیا تھا. تو بیسیکلی وہ ایک ایگزامپل، اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ ایک ایگزامپل تھی پچھلی قومیں. تو کچھ نے ان کو دیکھ کے مطلب اس سے سنبھال لیا اپنے آپ کو، لیکن کچھ لوگوں نے مطلب ان قوموں کی طرح ہی انہی کو فالو کیا، جس طرح آپ بہت جگہ قرآن میں پڑھتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طرح کرتے تھے، تو آباء و اجداد نے کیا تھا تو ہم کیسے چینج کر لیں. تو کتنے لوگ تھے جو وہ چینج نہیں ہوئے. تو جو یہ بت پرستی تھی یا جو عیسائیت تھی، یہ نسل در نسل چل رہی تھی. عیسائیت میں کہہ رہی جو غلط والی عیسائیت، میننگ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا یا خدا کا بیٹا بنا لیا، یہ فیملی جنریشن اس سے آگے بڑھتے 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 تک یہاں مل گئی. تو اس بات نے ان کو اللہ کی طرف سے جو آئی تھی ہدایت، اس کو فالو کرنے سے روک دیا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے سے روک دیا، جسٹ بیکاز وہ پچھلے لوگوں کو فالو کرتے رہے. وما، اور نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے المرسلین، رسولوں کو، الا، مگر، مبشرین، خوشخبری دینے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے بنا کر. یہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی جتنے بھی رسول بھیجے ان کا دو کام تھے. ایک تو یہ کہ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے ان کے لیے آگے کیا ہے، اور منذرین، کہ لوگوں کو متنبع کر دیں، ڈرا دیں، ان لوگوں کو کلیئر کر دیں کہ اگر اس کے اگینسٹ جاؤ گے تو آگے کیا ہے. وَيُجَادِلُ، اور جھگڑتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، لیدحضوا، تاکہ وہ پھسلا دیں، بہی، ساتھ اس کے، الحق، حق کو، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، وما، اور جس سے، انذروا، وہ ڈرائے گئے، ہزوا، مذاق. پھر جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی سمت، میننگ کہ اس سچائی کے ساتھ وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈرانے والی آیات آئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بشارت دینے والی آیات آئی ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں بیسیکلی. یعنی جھگڑا کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے صرف کہ کوئی تو تڑا ہو رہی ہے اور منہ در منہ سب ایک دوسرے کے آ کے لڑائی کر رہے ہیں. دیٹس ناٹ واٹ اٹ مینس کہ یعنی اس طرح کی باتیں کرنا کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور وہی ابھی پچھلے دنوں جس طرح وہ ابھی بات بھی ہماری ہو رہی تھی کچھ دنوں پہلے بھی، ایک تو ہوتا ہے کہ
مذاق اس طرح سے اڑانا کہ اللہ تعالیٰ کی نے کوئی حکم دیا ہوا ہے یا کوئی آیت ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے، لیکن یو گوئنگ اگینسٹ اٹ پرپزلی، اینڈ دین دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ کہ آپ مذاق اڑا رہے ہو. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسرا، پھر ایک مذاق اڑانا لٹرلی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کے ساتھ اب اس کا واقعی جوک بنا لو. جیسا ہمارے یہاں یہ چیز بھی بہت زیادہ کامن ہے کافی حد تک، کہ دین کو لے کے جوکس بنا لینا. اور بعض دفعہ تو مطلب یعنی قرآن، جس طرح بھی اس دفعہ وہ ہم افشان ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی قرآن کی آیات کا بھی مذاق اڑا لیں. تو یہ آیات کاش کہ وہ لوگ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کوئی پسند نہیں فرمائی کہ قرآن کا مذاق اڑایا جائے. کون لوگ کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کفر کیا. تو جو اب ہمارے درمیان بیٹھ کے جو مسلمان لوگ یہ کر رہے ہیں، تو کیا وہ پھر اس کا مطلب ہے کفر نہیں کر رہے؟ ومن آئی تھنک یہیں تک پڑھا ہے انشاءاللہ. ہم کوئکلی تھوڑی سی آیتیں اور کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ رک جائیں گے. صدف آپ پڑھو گی؟ ہاں پڑھ لیتے اوکے. ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى آئین کو تھوڑا سا الهدى اور کلیئر کرو، آئین کلیئر نہیں ہو رہا. وإن تدعوهم تدعوہم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اوکے، جزاک اللہ خیر. موعدہ، ہم یہیں پر انشاءاللہ رکیں گے آیا 59 پہ. ومن اظلم، اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا بھی آیات کے ذریعے، رب ہی اپنے رب کی، فاعرض پھر اس نے اعراض کیا. یعنی اعراض کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس سے پلٹ جانا یا اس سے بچ جانا یا اس سے سائڈ پہ ہو جانا. انہا اس سے، ونسیا اور وہ بھول گیا، ما جو قدمت آگے بھیجا، یداہو اس کے دونوں ہاتھوں نے. بیسیکلی کیا کہ اس سے بڑا کون جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہے یا ظالم ہے، کہ جس کو یاد کرایا گیا، نصیحت کی گئی اللہ کی آیات کے ذریعے، اور اس نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ یہ بھول گیا کہ وہ اس وقت کیا ایکشنز کر رہے، کیا وہ آگے بھیج رہا ہے. قدمت یداہو میننگ کہ اس کے ہاتھ، ایک مطلب دس از اے فارم آف اسپیچ ہے، لیکن مطلب اس کا کیا ہے کہ کیا کام کر کر کے تم آگے جمع کروا رہے ہو، آگے کیا بھیج رہے ہو. یعنی کہ ہدایت نہیں اگر لی تو تم اس کے کیا کیا غلط کر کے آگے بھیج رہے ہو، تم یو ڈونٹ ایون ریئلائز دیٹ. انا بے شک ہم جعلنا ڈال دیے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنہ پردے، ان کے یفقہوہ نہ وہ سمجھ سکیں گے اسے، وفی اور آذانہم ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹینیوسلی یہ کرتے گئے تو پھر ایک وقت کیا آتا ہے کہ ان کے دلوں پر اکنہ پردہ ہے. میننگ کہ اب ان کے دل میں وہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی، وہ دل سے سوچ ہی نہیں سکتے. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ میں بھی نا، قالو، وہ کہتے ہیں کہ قلوبنا ہمارے دل غلاف میں ہیں. یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے دل کے اوپر کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں. فقہ سے ہے نا یہ ورڈ، یفقہوہ، فقہ یعنی
ایک چیز ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں پانی پی لوں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کا پتہ ہونا، and یہ مجھے نا بڑی زبردست یہ آیت نا، مطلب لائک the position that I am in meaning کہ میں یہ کلاس بھی لیتی ہوں، میں اور بھی کچھ کلاسز لیتی ہوں، and I'm پڑھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں جو بھی ہے کہ جو مجھے، اور میں نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں چونکہ پڑھا رہی ہوں تو اب میں جو کچھ بات بولتی ہوں وہ 100% میرے اندر آ چکی ہے، یا میں بہت ہی کوئی نیک خاتون ہوں جو سب کچھ، ایسا میں نے نہ کبھی کلیم کیا نہ میں ہوں۔ لیکن اس آیت سے اتنا زیادہ ایک دل میں خوف آتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو اس کی تفسیر بھی آپ سنیں کہ میننگ کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے جسٹ فار دا سیک آف نالج، تاکہ آپ لوگوں کو بتا لو، وہ اس کا مطلب ہے کہ فقہ مطلب آپ کے اندر نہیں اترا، وہ لائک یو ڈنٹ اڈاپٹیڈ، آپ نے اس کو نہیں کیا، آپ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے، اور یہ جسٹ نوئنگ اٹ تاکہ آپ لوگوں کو کچھ بتا سکو کہ آپ کے پاس نالج ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں ہم لوگ، ہم سب، جیسے فار ایگزامپل کبھی کوئی لیکچر سن رہے ہو، آپ بیٹھ کے نوٹس بنا رہے اور دن میں پیچھے دماغ میں یہ آپ کے ہے کہ یہ نوٹس میں اس لیے بناؤں گی کہ کل کو جب میں جا کے کلاس لوں گی تو میں یہ نوٹس میں سے پڑھ کے وہ کلاس لے لوں گی تو ذرا اچھا لگے گا سب کو، تو اس لیے میں کر رہی ہوں۔ تو یہ نیت کبھی نہیں ہو، ہمیں ہر دفعہ اپنی نیت کو رینیو کرنا چاہیے ہے۔ اب اس کلاس میں بھی آپ جب آتے ہو رینیو کریں کہ ہم کیوں لرن کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں، ہم اپنے آپ کو اس راستے پہ چلا سکیں، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلا سکیں، کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر وہی بات ہے نا کہ ہم نالج آئی جا رہی ہے لیکن دل پہ پردہ پڑ گیا، اور وہ فی آذانہم وقرا، اور کانوں پہ بوجھ ہے، میننگ کہ کان سننا ہی نہیں چاہتے، وہ صرف وہی سن رہے ہیں جو ان کا دل چاہ رہا ہے، جو چیز ان کو ایزی لگ رہی ہے، یا جو چیز ان کو ٹھیک لگ رہی ہے بس وہی سن رہے ہیں، کان ہمارے کچھ اور سننا ہی نہیں چاہ رہے۔ ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اگر تدعوہم، آپ بلائیں انہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، فلن، تو ہرگز نہیں یہتدوا، وہ ہدایت پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اکنہ، پردہ آ چکا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب اگر آپ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بلائیں گے تب بھی وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، اذن ابدا، تب بھی کبھی بھی، یعنی دیر از نو چانس۔ وَرَبُّكَ، اور رب آپ کا، الغفور، بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کوالٹی، جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی تمام ادر جو اور صفات ان پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ لو، اگر، یواخذہم، وہ پکڑے انہیں، بما، بوجہ اس کے، جو کسبوا، انہوں نے کمائی کی، لعجل، البتہ وہ جلدی دے دے، لہم، انہیں، العذاب، عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ایک بخشش ہے ہمارے لیے، یہ اس کا ریزن ہے کہ ہمیں ہماری ہر غلطی پہ فوراً پکڑا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو کچھ انہوں نے کمایا اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کے ان کو، مطلب لہم عذاب، انہیں عذاب دے دے، وہ جلد سے جلد دے دے، کیونکہ انہوں نے اتنے کام کر لیے۔ ہر بندہ جو غلطی کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ فوراً سزا دینے لگے تو ہم میں سے کوئی بھی شاید بچ نہ سکے۔ بلکہ لہم، ان کے لیے، موعدون، وعدے کا ایک وقت ہے، لن، ہرگز نہیں، یجدو، وہ پائیں گے، من دون ہی، اس کے سوا، موئلا، کوئی پناہ گاہ، اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک فکس ٹائم ہے ہر چیز کے ہونے کا، اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کرتے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر فائنل وقت جو ہے قیامت سے پہلے، کیونکہ سزا اسی وقت ملنی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پھر نہیں دیں گے وہ سزا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت فکس کیا ہوا ہے۔ وہ تل کا، اور یہ، القرى، بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے انہیں، لما، جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، وعدے کا ایک وقت۔ تو جیسے پچھلی قومیں جو گزری، جیسے عاد اور ثمود اور حضرت شعیب کی مدین والے جو تھے، ایکا والے جو تھے، یہ تمام، فرعون، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ہمارے لیے اور اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ایگزامپل ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ حد سے آگے بڑھ گئے، لمٹس کراس کر لی اور پلٹے نہیں اور معافی نہیں مانگی اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے امت محمدیہ کے اوپر کہ ہمیں وائپ آؤٹ نہیں کیا گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت مشکلات سے گزارتا ہے، کبھی کوئی ایگزامپل کے طور پہ کہیں پر کوئی بڑی ایک پرابلم، کیٹاسٹرفی، کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تاکہ ہم پھر سدھر جائیں اور رہتی دنیا تک ہی چلتا رہے گا قیامت کے دن تک۔ اب ہم کوئی اور نبی تو آنا نہیں ہے، تو یہی ایک جو امت ہے اس کو چلنا ہے، لیکن ہمیں بار بار، اور اب یقین کریں کہ یہ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از پارٹ آف دیٹ، کہ یہ جو آخرت کے قیامت کے قریب چیزوں نے ہونا ہے، اٹ از آلسو ون آف دیم۔ وہ ایک شیخ جو تھے، ان کا نام میرے دماغ سے نکل گیا، انہوں نے بڑی اچھی اگزامپل کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ انہوں نے کوٹ کی تھی،
تو مجھے وہ ایگزیکٹ ورڈز تو یاد نہیں ہیں حدیث کے، لیکن جو تھوڑی ایک چیز دماغ میں رہ گئی وہ یہ کہ قیامت کے نزدیک ایونٹس، چیزیں اس طرح ہوں گی جلدی جلدی کہ جیسے ایک موتیوں کی مالا ہے اور اس کا جب دھاگا ٹوٹ جائے تو جیسے ایک پہلا موتی جب اس میں سے نکلتا ہے اور اس کے بعد لائن سے سارے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات، تو ہر واقعے پہ انسان کہے گا کہ اچھا یہ تو ابھی مطلب ابھی یہ وقت آ گیا، لیکن اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ ہوگا، پھر دوسرا واقعہ. تو فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ کہتے ہیں نا پریکرسر ٹو سم تھنگ ایلس دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو یہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہم ابھی بھی سدھار لیں. ہم ابھی بھی اگر کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، کوئی ایسے ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، آہستہ آہستہ ایٹ لیسٹ اس ٹریک پہ لگ جائیں. ہم پرفیکشن نہیں آئے گی کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم ایک اس راستے پہ چل سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آہستہ 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 اپنے، اور وہی بات ہے، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پہلے جو مین ہمارے دین کی جو مین ریکوائرمنٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس کے بعد جو لوگوں کے حقوق ہیں، ان پہ ہم فوکس کرتے ہیں. تو جو ہم ایکسٹرا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. وہ بعض دفعہ ہم ان ایکسٹرا چیزوں پہ زیادہ فوکس کر کے جو اصل چیزیں ہیں ان سے ہم ہٹ جاتے ہیں. اور میں یہ اگزامپل ہمیشہ جو ایک دیتی ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوا بھی ہے، میں مطلب مجھے ابھی بھی دیکھتی ہوں کہ فرض نماز لوگ نہیں پڑھتے لیکن نوافل پڑھنے میں لوگ بہت آگے آگے ہوتے ہیں. وہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. مطلب آپ اس کو اگر اس طرح بھی لیں، جیسے فار ایگزامپل آپ نے گریڈ 1 2 3 4 5 نہیں کیا، ڈائریکٹ آپ کو کہ جو مجھے ہائی اسکول چلے جانا ہے، کون کیا کرنے دے گا؟ آپ نے کچھ نہیں پڑھا، کبھی کوئی کچھ کرنے دے گا؟ بیسکس تو پہلے کریں، فاؤنڈیشن اپنی تو بنائیں پہلے. جو عمارت بھی فاؤنڈیشن کے بغیر کبھی کوئی کھڑا کرنے کی کوشش کرے اس کو، وہ نہیں کھڑی رہ سکتی. ذرا سی زور کی ایک وہ آئے گی، ہوا چلے گی، وہ گر جائے گی. تو جس کے بیسک عقائد اسٹرانگ نہیں ہیں، جس کے بیسک ایمان ہم نے اپنا اسٹرانگ نہیں کیا، اوپر جو بھی کچھ ہم کرتے جائیں گے وہ ذرا سا مشکل وقت آئے گا، ہم سب سے پہلے اس کو چھوڑیں گے. طبیعت خراب ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، سب سے پہلے نماز ڈیلے ہوتی ہے ہماری، باقی چیزیں نہیں ہوتی. ہم ٹالینول 2 کھا کے بھی ہم کام پہ بھی پہنچ جائیں گے، ہم نے کسی سے کمٹمنٹ کی ہے وہاں بھی پہنچ جائیں گے. نماز کے لیے یار میرے تو وضو کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو نماز مس ہو گئی میری. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیونکہ ہماری وہ فاؤنڈیشن ویک ہے. تو ہمیں اپنی تھوڑی سی فاؤنڈیشن کو ذرا اسٹرانگ کرنا ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم رکیں گے، آیہ نمبر 59 پہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین. سو آپ لوگوں کو وہی والی جو پہلے آیت دی تھی وہی آیت اگین ہے کہ جن کے ورڈ ٹو ورڈ آپ میننگ یاد کر لیں. جن لوگوں نے اس دفعہ نہیں کیا وہ نیکسٹ ٹائم ان کی باری سب سے پہلے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ.